آج کا ہمارا درس بخاری تیمم کے حوالے سے ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وضو کا بیان کیا اور اس کے بعد تیمم کا بیان کیا ہے۔ وضو چونکہ طہارت اصلیہ ہے، اصل میں جو طہارت ہے وہ وضو ہی ہے، مجبوری کی صورت کے اندر پھر تیمم کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے۔ تیمم اصل میں قصد اور ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور شریعت کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکیزہ مٹی سے طہارت کی نیت سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ شرعی اعتبار سے تیمم کہلاتا ہے۔ اور پھر تیمم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی آیات کا نزول کیا ہے، احادیث کے اندر بھی اس حوالے سے تصریحات موجود ہیں۔ تیمم کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو تیمم ہے یہ بھی ایک طہارت کی صورت ہے، جس طرح پانی ایک طہارت کی صورت ہے، اسی طرح تیمم کے ذریعے سے بھی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ تو تیمم کے ذریعے سے بھی جب کسی وضو کرنے والے شخص کے اوپر وضو کرنے میں تنگی ہو، اور اس کے حوالے سے فقہاء نے تصریح فرمائی کہ وضو کرنے کی وجہ سے وہ شخص بیمار ہے، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو جائے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، کیونکہ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اگر پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ ہے کہ کسی عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہے کہ پانی استعمال کیا تو ہاتھ یا پاؤں شل ہو جائیں گے سردی کی شدت کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اس قدر سردی کی شدت ہے اور جان کمزور ہے کہ وضو کرنے کی صورت میں ہلاکت کا خدشہ ہے، تو اس طرح کے اگر آثار پائے جائیں تو پھر ایسی صورت کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم پانی استعمال نہ کرو اور پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر سکتے ہو۔ اب یہ جو رخصت ہے یہ جس طرح ایک مسافر آدمی کے لیے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح اگر یہی عذر پائے جائیں تو ایک مقیم آدمی کے لیے بھی یہ رخصت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیمم کے فرائض کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ تیمم کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نیت کا ہونا اور دوسرا چہرے اور ہاتھوں کے اوپر مسح کا ہونا۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی تو پھر ایسی صورت کے اندر تیمم نہیں ہوگا۔ طہارت کی نیت کا ہونا تیمم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص یہ نیت کرے کہ میں اس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ نیت اس نے کر لی، نیت پائے جانے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارے گا، یا جو بھی جنس سے زمین ہے، زمین کی جنس سے ہے، مثلا اینٹ ہے، پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زمین کی جنس سے تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کافی گٹا مٹی پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ ہاتھ مارے گا تو اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی جو مٹی یا گٹا ہے وہ لگ جائے گا۔ تو پھر جب وہ ہاتھ کے اوپر مٹی لگ جائے گی، اس کا گٹا لگ جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو یوں جھاڑ کر تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پورے چہرے کا مسح کرے گا۔ اب جو پورے چہرے کا مسح ہے اس کے اندر جو چہرے کی حد ہے اس حد کا مکمل خیال کرنا ضروری ہے، یعنی جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک، یہ جو گھٹا مٹی لگا ہونا ہے ہاتھوں کے اوپر، اس کے ذریعے سے ہم نے پورے چہرے کے اوپر احسن انداز کے اندر مسح کرنا ہے، تاکہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی جو جگہ ہے وہ خالی نہ رہ جائے کہ جس کے اوپر مسح نہ ہو۔ تو یوں پورے چہرے کے اوپر پہلے مسح کرنا ہے، پھر دوسری دفعہ زمین کے اوپر ہاتھوں کو مارنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت ہم نے مسح کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی گئیں، نیت پائی گئی،
چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح پایا گیا تو پھر ایسی صورت میں طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ اگر عذر پائے جائیں تو جس طرح بے وضو آدمی طہارت حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ بھی تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب بندہ طہارت حاصل کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، اس کو چھونا، یہ تمام عبادات کرنا اس کے لیے درست ہو جاتی ہیں۔